بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمرو بن شعيب رضي الله عنه عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نظر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك. رواه الترمذي. وزاد أبو داود ولا بيع إلا فيما يملك. عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، جدی سے مراد حضرت عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کی کوئی نظر نہیں ہے ان امور میں جس کا وہ مالک نہیں ہے، جس کا وہ مالک نہیں۔ اب کسی غلام کا مالک نہیں ہے، ارے میں اس غلام کو آزاد کرنے کی نظر مانتا ہوں، ارے آزاد تو جب کرے گا نا جب اس کو ملکیت حاصل ہوگی، تو جس چیز کی ملکیت ہی حاصل نہیں اس کی نظر منعقد نہیں ہوتی۔ لیکن وہ تعلق جو اوپر بیان گزرا، اگر تعلقاً ایسا کرے گا تو پھر نظر درست ہو جائے گی۔ وَلَا عِتْقَ فِي مَا لَا يَمْلِكُ، یہ جملہ اوپر بھی گزر چکا، وَلَا عِتَاقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ، ہے کہ نہیں؟ یعنی ملکیت کے بعد ہی آزادی ہو سکتی ہے، ملکیت سے پہلے آزادی نہیں ہو سکتی۔ اور تیسرا جملہ ارشاد فرمایا وَلَا طَلَاقَ فِي مَا لَا يَمْلِكُ، کوئی طلاق نہیں مگر اس چیز میں کہ کوئی طلاق نہیں اس میں کہ جس کا وہ مالک نہیں، مطلب جس سے نکاح نہیں اس میں کوئی طلاق نہیں۔ پہلا جملہ جو تھا پچھلی حدیث میں لا طلاق قبل نکاح، وہی مفہوم اس کا بھی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابو داؤد دونوں نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ البتہ امام ترمذی اور امام ابو داؤد کی نقل میں فرق یہ ہے کہ امام ابو داؤد نے ایک جملے کا مزید اضافہ فرمایا، وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِي مَا يَمْلِكُ، کوئی خرید و فروخت نہیں مگر جن چیزوں کا مالک ہے، جو ملکیت میں ہے اسی چیز کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ یہ ٹوپی، یہ کپڑے، کتابیں، قلم، دوات وغیرہ، اس کو ہم بیچ سکتے ہیں، یہ ہماری ملکیت میں ہے۔ جو چیز ملکیت میں نہیں ہے یا دوسرے کی ملکیت میں اس کو بیچنا درست نہیں۔ اسی وجہ سے فقہا نے ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کی بیع اور پانی میں موجود مچھلیوں کی بیع کو ناجائز قرار دیا ہے، اس لیے کہ ابھی اس پر ملکیت حاصل نہیں۔